السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 49 50 یعنی 49 اور 50 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور مخاطب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جو کچھ نازل فرمایا ہے اگرچہ مخاطب کوئی اور ہو لیکن تمام انسانوں کو خطاب کیا جاتا ہے، اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت کے لوگوں کو بہت ہی غور و فکر سے ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور بھی کیا جو اپنی پاکیزگی نفس کی شیخی بگاڑتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم بہت پاک صاف ہیں، بہت نیک ہیں، بہت ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور و فکر کیا جو لوگ اپنے نفس کی پاکیزگی کی شیخی بگاڑتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، حالانکہ کسی کو بھی پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ دینا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور و فکر کیا جو لوگ اپنے نفس کی پاکیزگی کی شیخی بگاڑتے ہیں؟ اس میں ان لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی لوگ ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اپنے برے کاموں کو چھوڑو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاؤ، نبی تمہارے درمیان موجود ہیں ان کے اوپر ایمان لاؤ، تو کہتا ہے کیا بات کرتے ہو، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، نحن ابناء اللہ، ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں، ہم لوگ بڑے چہیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ محترم سامعین کرام، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم لوگ نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی ایسا ویسا نہ سمجھو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، امام اعظم کے ماننے والے، لوگ ایسا کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، ہم سید خاندان سے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ سے بیعت کیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نا لوگ۔ عیسائی لوگ ایسے ہی کہتے تھے، یہودی لوگ، نحن ابناء اللہ، کہا جاتا تھا کہ دیکھو یہ سب کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے اس پر ایمان لاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ان کے اوپر ایمان لاؤ، اپنے برے کرتوتوں کو چھوڑو، بد عقیدگیوں کو چھوڑو۔ یہودی لوگ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے چہیتے ہیں، ہم لوگ نبیوں کے اولاد میں سے ہیں، ہم لوگوں کو کیا ہے، ہم لوگ تو بالکل پاکیزہ، ہم لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ عیسائی لوگوں نے بھی ایسے ہی عقیدہ گھڑ رکھا تھا۔ کیا عقیدہ گھڑ رکھا تھا عیسائی لوگوں نے؟ کفارہ مسیح کا عقیدہ۔ اس عقیدے کی روشنی میں عیسائی لوگوں کا یہ ماننا تھا اور ماننا ہے آج بھی۔ کیا ماننا ہے اور کیا ماننا تھا؟ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت کے تمام لوگوں کے گناہوں کو اپنے گردن کے اوپر رکھ لیا اور سولی پر چڑھ گئے۔ اب ان کی امت کا ہر فرد اب ان کی امت کا ہر فرد پاکیزہ در پاکیزہ ہے اور وہ جنت کے اندر جائے گا۔ بالکل ایسے ہی عقیدہ آج کل مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہا ہے، صرف ان کے لیے آیت کریمہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھی ہے کہ سستے نجات کا عقیدہ چھوڑ دو، فلاں بزرگ صاحب کی بیعت کا پیالہ پی لیا اور بس ہو گیا، کھیل ختم۔ بعض لوگوں نے کیا کیا ہے آج کے ڈیٹ میں، جنتی دروازہ بنا لیا ہے، قرص لگتا ہے تو وہ جنتی دروازہ لگ جاتا ہے، دھکم پیلی کر کے اس کے اندر سے گزرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے
کہ ایک بار اس عرس کے موقع سے جنتی دروازے سے گزر جائیں گے تو سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے. ایسا عقیدہ ہے مسلمانوں کے اندر. اور بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں تو ہمارے امام صاحب کو یہ خوشخبری دے دی گئی ہے کہ تمہارے جتنے بھی مقلدین اور جتنے بھی پیروکار ہیں سب کے سب بخشے بخشائے ہیں. یہ سستی نجات کا عقیدہ ہے. اگر نجات چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما دیا ہے. اگر نجات چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے آپ کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا ہے. اسی کے مطابق اگر زندگی ہوگی تو نجات ملے گی، وگرنہ نجات ملنے والا نہیں ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور و فکر کیا جو لوگ اپنے نفس کے پاکیزگی کی شیخی بگاڑتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم تو آل رسول ہیں، ہم فلاں بزرگ سے بیعت کیے ہوئے ہیں، ہم فلاں بزرگ کے بیعت کا پیالہ پیے ہوئے ہیں، ہم جنتی دروازے سے گزرے ہوئے ہیں، ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، ہماری تو بخشائش ہر حال میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا پاک کر کے جنت میں بھیجے گا. اور اللہ کس کو چاہے گا؟ کہ اللہ سبھی کو چاہے گا. اگر سبھی کو چاہ لیتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی رمضان آنے کی، اور رمضان میں اتنی ساری نیکیاں کرنے کی ضرورت تھی کیا؟ اتنی ساری مسجدوں کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنے سارے مدرسوں کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنے مشقتوں کے بعد عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سب لوگ ویسے ہی جنت کے اندر چلا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، جو لوگ نبیوں کے لائے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، انہی لوگوں کو نجات ملے گی، دوسرے کسی کو نجات ملنے والی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹی شان مت بگاڑو، اپنے نفس کی پاکیزگی کی جھوٹی شیخی مت بگاڑو. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا تزکیہ دے دے گا کہ تو پاک ہے، جا جنت کے اندر. ولا یظلمون فتیلا، لیکن کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو حقدار ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جو حقدار نہیں ہوگا اس کو جہنم میں اوندھے منہ دھکیل دیا جائے گا. محترم سامعین اکرام، جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمانوں کی جماعتوں میں سے جماعتیں ہوں، جو لوگ بھی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کے ماننے والے ہیں، فلاں کے اوپر بیعت کر چکے ہیں، ہم جنتی دروازے سے گزر چکے ہیں، یا جو لوگ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے تمام گناہوں کو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گردن پر رکھ کر کے سولی پر چڑھ گئے، یا یہودی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم سب بخشے بخشائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے. یہ جھوٹ کس پر باندھا گیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھا گیا. دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، انظر، دیکھو، یہ بات بتلا کے کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. کیا اللہ نے کہیں پر لکھا ہے کہ فلاں امام کے ماننے والے ہو جاؤ بس جنت کے اندر چلے جاؤ؟ کیا کہیں پر لکھا ہے اللہ نے؟ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر نہیں لکھا ہے کہ فلاں امام کے ماننے والے بن جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ. اللہ نے کہیں پر نہیں لکھا ہے. کہیں پر نہیں لکھا ہے کہ فلاں بزرگ کا جو ہے فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر لو بس جنت کے اندر چلے جاؤ گے. کہیں پر نہیں لکھا ہے. کہیں پر نہیں لکھا ہے کہ فلاں بابا کے مریدی کا پیالہ پی لو جنت کے اندر چلے جاؤ گے. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لکھا ہے. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ آل رسول ہو تو تم بخشے بخشائے ہو. ارے رسول نے اپنے رشتہ داروں کو کلیئرلی کہہ دیا، کہا کہ اے پھوپھی صفیہ، جو مانگنا ہے یہیں پر مانگ لو، قیامت کے دن میں تیرا کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے افضل مخلوقات میں، انسانوں میں سب سے افضل. کیا کہہ رہے ہیں؟ میری پھوپھی صفیہ، اگر کچھ لینا ہے اپنے بھتیجے سے تو ابھی لے لو، ابھی کچھ بھی دینے کے لیے ریڈی ہوں، اپنی جان بھی دینے کے لیے ریڈی ہوں. قیامت کے میدان میں تیرا کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا. میری پیاری بیٹی فاطمہ، اگر کچھ چاہیے تو ابھی لے لو، قیامت کے میدان میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا. میرے قوم کے لوگوں، اگر کچھ چاہیے تو ابھی لے لو، قیامت کے میدان میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا، کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور ان کے پیر اور ان کے امام لوگ بہت کچھ کر لیں گے.
ہرگز نہیں، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انظر، دیکھیے، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بول دیا ہے۔ یہ لوگ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک تو انہوں نے جھوٹ کہا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، یہ جھوٹ بولنا ہی ان کے کھلے ہوئے گناہگار ہونے کے لیے کافی دلیل ہے۔ یہ جھوٹ بول دیا، بس یہی ان کے گناہگار ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب یہ کتنا ہی شیخی بگاڑتے رہیں، یہ پاکیزہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے کرتوتوں کے اوپر توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام دیکھیے قرآن کریم کے ساتھ کھول کھول کر بتلاتا ہے۔ دراصل اسی کو کھول کر کے نہیں بتلایا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بالکل جوڑ دیا گیا ہے، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ بس اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔